ڈاکٹر صاحب، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر معاویہ کا باب بنایا ہے بخاری شریف کے اندر، تو انہوں نے مناقب کا جو ہے باب امیر معاویہ کے حوالے سے نہیں بنایا ہے، تو کیا ان کے پاس کوئی اس حوالے سے حدیث مبارکہ نہیں تھی؟ دیکھیں، اس کا جواب بڑا تفصیلی ہے، لیکن میں مختصر اس میں کچھ پوائنٹ بتا دوں کہ کہنا کا اعتراض یہی ہے نا، اور یہ کچھ لوگ آج کے دور میں اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ کتاب المناقب تھا، اس کے اندر سارے صحابہ کرام کی جو ہے فضائل کے باب چل رہے تھے، تو انہوں نے نہ فضائل معاویہ بنایا نہ مناقب معاویہ بنایا، بلکہ انہوں نے بنایا ذکر معاویہ کا باب بنایا، ٹھیک ہے؟ اور ذکر معاویہ کا جو باب انہوں نے بنایا اس کے اندر بھی وہ کوئی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں لے کر آئے۔ اچھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو کوئی حدیث ہی نہیں تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں۔ تو جناب اس کو ذرا سمجھ لیں، ہم اب نیگیٹو پوائنٹ سے چلتے ہیں، ہم پازیٹیو بات نہیں کرتے، ہم جان بوجھ کے نیگیٹو بات کرتے ہیں، انہی لوگوں کی جو ذہنیت ہے نا، جو اس طرح کی بات اور شک و شبہات ڈالتے ہیں، ان کے مطابق ہی بات کرتے ہیں۔ وہ یہ پوائنٹ ہے بھائی کہ چلو کچھ دیر کے لیے مان لیا ہم نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 2 لاکھ حدیث سے اوپر حدیثیں یاد تھی، پر ان کے پاس حضرت معاویہ کی فضیلت میں ایک حدیث بھی نہیں تھی، چلو مان لیا ہے ہم نے۔ جناب اس کے باوجود بھی آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو احادیث کی کتابیں ہیں اور ان کی جو شخصیت ہے، خصوصاً صحیح بخاری ہے، اگر فرض کر لیں کچھ دیر کے لیے کہ یہ دنیا سے مٹ گئے، آج کے دور میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو کیا اہل سنت والجماعت ختم ہو جائے گی یا اسلام ختم ہو جائے گا؟ سر ایسا نہیں ہے، ہم انحصار خالی صحیح بخاری شریف پہ نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کا نام اس لیے زیادہ تر لیا جاتا ہے کہ یہ احادیث کی کتابوں میں نمبر 1 پوزیشن رکھتی ہے، اس لیے ہم نام لیتے ہیں، ورنہ اس کے بعد اور بھی حدیثی کتاب ہے، اور سارے احکامات خالی صحیح بخاری سے تھوڑی نہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں صحیح بخاری سے ہی سارے احکامات نکالیں گے اور تو احادیث نہیں۔ ہمارا فوکس قرآن اور حدیث ہے، اور حدیث میں بخاری شریف کا نمبر 1 ہے، اس لیے ہم اس کو توجہ زیادہ دیتے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ مسلم ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، جامع ترمذی میں باقاعدہ ان کے فضائل کا باب بنا کے حدیث لے کر آئے امام ترمذی، اور بھی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ان کی فضیلت کی حدیث ہے۔ اگر بخاری شریف میں ایسا نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اس میں 2-3 پوائنٹ بڑے اچھے بتا دوں۔ ایک کام یہ ہوا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر ان کے پاس جو ہے وہ حضرت معاویہ کی، ہم ایسا بول رہے ہیں، میرا نہیں خیال ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی ساری حدیثیں جو یاد تھیں وہ سب کی سب صحیح بخاری میں نہیں انہوں نے لکھ دی، صحیح ہے نا۔ صحیح بخاری کو انہوں نے خاص اسٹینڈرڈ کے تحت بنایا اور اس میں بہت ساری حدیثیں چھوڑ بھی دی جو ان کے علم میں بھی تھی۔ اگر انہوں نے حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں لکھی بخاری شریف میں اور صرف ذکر معاویہ کا باب بنایا، تو ذرا غور کر لیں کہ اس ذکر معاویہ میں جائیں اور جا کر وہاں پر پڑھیں کہ اس میں جو 2 روایتیں وہ لے کر آ رہے ہیں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ کی تعریف کروا رہے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کے تحت بالاتفاق اہل بیت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بہترین پوائنٹ امام بخاری لے کر آئے کہ اہل بیت جو ہے وہ حضرت معاویہ کی تعریف کر رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ مرفون اگر حدیث نہیں لے گئے تو موقوفاً قول کتنا زبردست لے کر آئے۔ اس سے پتہ لگ رہا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کتنی گہرائی کے ساتھ بخاری شریف کو لکھ رہے تھے، کتنی سوچ کے اور بڑے فتنوں کو دیکھتے ہوئے لکھ رہے تھے کہ انہوں نے اہل بیت سے حضرت معاویہ کی تعریف کروا دی، اس لیے انہوں نے ذکر معاویہ بنایا۔ دوسری میں آپ کو بڑی حیرت انگیز بات بتاؤں، صرف ذکر معاویہ ایک باب نہیں ہے، وہاں پر ذکر عباس بن عبد المطلب بھی انہوں نے بنایا۔ اہل بیت ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور کے چچا، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق ہے سب لوگ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، حضور کے چچا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مناقب کا باب نہیں بنایا امام بخاری نے، امام بخاری نے ان کا بھی ذکر عباس بن عبد المطلب کا باب بنایا، وہاں بھی وہ موقوفاً حدیث لے کے آئے، مرفوع حدیث نہیں لے کر آئے۔ اور ایک اور بات، وہ فائنل بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کام بڑا اہم کیا، اور وہ یہ کیا کہ ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو انہوں نے باب بنایا نا، اس کے بعد انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ اب آپ کیا بولیں گے امام بخاری کے بارے میں؟ امام بخاری ناسبی ہو گئے یا امام بخاری جو ہے وہ سپہ صحابہ میں چلے گئے تھے؟ تو آپ کیا ان کے بیچارے کے بارے میں سوچیں گے؟ اور انہوں نے ایسا کمال کیا کہ انہوں نے بتا دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے کیا اور اس کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، حالانکہ وہ اہل سنت کے نزدیک متفق ہیں ہم سب کہ وہ بہت افضل شخصیت ہے، لیکن ذکر انہوں نے بعد میں کیا۔ اور آپ بولیں گے یار ہو سکتا ہے جینٹس کا باب ختم ہو رہا ہو اور اس کے بعد پھر لیڈیز کا شروع ہو رہا ہو، نہیں، بلکہ انہوں نے مکسنگ ذکر کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب انہوں نے کہا بھائی یہ سب مانتے مانتے حضرت معاویہ کے بارے میں مانے کہ حضرت معاویہ کی اہل بیت میں سے ہی تعریف ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا باب بنایا۔ تو اب آپ کی ذہنیت جو ہے نا کہ امام بخاری کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ذکر معاویہ کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا باب بنایا، ان کے مناقب کا باب بنایا۔ اب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس بارے میں پھر ہم بدگمانی کریں گے حضرت امام بخاری کے بارے میں؟ تو ایسا نہیں ہے،
یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے. امام بخاری نے شاید آگے آخر میں کہیں لکھ دیتے نا بھائی میرے پاس تو کوئی حدیث نہیں تھی حضرت معاویہ کی فضیلت میں, اس لیے بھائی میں نے لکھنا, اسی لیے میں نے مناسب نہیں کہا کہ کوئی روایت ایسی لکھوں. تو وہ بول دیتے ہیں, تو بھائی ہم بولتے ہیں ہاں یار بات صحیح ہے بھائی ان کے پاس تھی نہیں, یا یہ حضرت معاویہ سے ان کو کوئی عداوت تھی. بات ثابت ہے نہیں, صرف اندازوں پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور امام بخاری کا نام خراب کیا جا رہا ہے. تو یہ بالکل بھی غلط طریقہ ہے.